بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، سٹی اسٹیٹ آف مکہ، مکہ کی شہری ریاست عرب کے اندر ایک اپنا تفوق، ایک برتری رکھتی تھی۔ وہاں کوئی مستقل نظام حکومت تو نہ تھا، لیکن ان کی ایک گروپ گورنمنٹ تھی جس میں مختلف قبائل کے نمائندگان شامل ہوتے تھے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کے والد ہاشم اور ان کے والد عبد مناف اور ان کے والد قصی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے دادا، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مکہ کی شہری ریاست کو آرگنائز کیا۔ مکہ جو بنیادی طور پر قریش کا مسکن تھا، کچھ عرصے کے لیے اس پر کچھ اور لوگوں کا قبضہ ہوا۔ قصی وہ ہستی ہیں جنہوں نے مکہ کو ان کے تسلط سے آزاد کروایا، قریش کو دوبارہ یہاں عزت اور اکرام کے ساتھ مجتمع کیا اور پھر اس شہری ریاست کو باقاعدہ مختلف محکموں کے اندر تقسیم کیا۔ اس میں رفادہ تھا، سقایا تھا، حجابہ تھا، لواء تھا اور ایک دار الندوہ تھا۔ قریش کے 10 یا 12 مختلف قبیلے تھے، جن میں بنو ہاشم مذہبی سیادت کا حامل تھا، بنو امیہ تھا، بنو مخزوم تھا اور دیگر بہت سے قبائل تھے جن کی اندر مختلف نوعیت کی جو تخصصات تھے وہ موجود تھے۔ دار الندوہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، اس کے اندر ان کے مختلف اجتماعات ہوتے، مختلف جو قضیے تھے وہ نپٹائے جاتے، مختلف فیصلے یہاں پر ہوتے۔ خواتین اور حضرات کے الگ الگ اجتماع بھی ہوتے اور کبھی کبھی اکٹھے بھی ہوتے، اس لیے کہ وہ یہاں پر ان کی مشترکہ گیدرنگ کوئی معیوب نہ تھی، یہاں تک کہ یہ تو طواف بھی مشترکہ کر لیتے تھے اور بعض اوقات نیم برہنہ ہو کے بھی کرتے تھے۔ یہاں پر دار الندوہ میں ایک اجتماع ہوا جو خالص قریش کی بیگمات کا تھا، سرداروں کی خواتین کا تھا، اور عرب کے کلچر کے مطابق وہاں کے جو علوم و فنون تھے اس میں قیافہ شناسی تھی، اس میں علم النجوم تھا، اس میں علم العادات تھا۔ کاہن آتے، قیافہ شناس آتے، آنے والے دور کی باتیں کرتے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے۔ ایسی ہی ایک گیدرنگ میں، ایک اجتماع میں جس میں خواتین موجود تھیں اور ایک قیافہ شناس آیا اور اس نے کہا، سنو، وہ وقت آنے والا ہے جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، اور اے میرے سامنے بیٹھی ہوئی خواتین، آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں ایک ایسی اولو العزم اور جلیل القدر ہستی ہے جس کو اس آخر الزمان پیغمبر پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا اور اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے کا اعزاز میسر آئے گا۔ قریش کی خواتین کو اس کی اس بات سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایک خاتون وہاں عظمتوں، برکتوں اور رفعتوں والی ایسی بھی تھی جن کے قلب و نظر میں اس قیافہ شناس کی یہ بات آویزاں ہو گئی۔ کشتی کو کنارہ مل گیا اور زمین کو افلاک کا تارہ مل گیا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے مکہ کی وادی کی طرف آئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ پہلی خاتون، تاریخ انسانیت کی وہ پہلی خاتون جس کو کسی نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت میسر آئی، وہ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دعوت و تبلیغ کی پوری تاریخ میں اور انبیاء کی پوری ہسٹری میں یہ اعزاز کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ کسی اور پیغمبر پر ایمان لانا اور بات، لیکن تاجدار ختمی مرتبت اور انبیاء کے سردار پر ایمان لانا اور پھر اس کٹھن وقت میں صرف ایمان نہیں لانا بلکہ ان کی تصدیق کرنا اور اس کو سنبھالنا، یہ وہ اعزاز اور امتیاز ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ جس کے سبب انسانیت اور آدمیت اور بالخصوص مسلمانوں کی گردن قیامت تک عقیدت، ارادت اور محبت سے ان کے آگے خم رہیں گی۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج ان کے یوم وصال کی مناسبت سے ہم ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ بہت معتبر علماء تشریف فرما ہیں، پیر قمر الشکور احمد صاحب اور پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان وہ آنے والے ہیں، پلکیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ خوش آمدید آپ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ فیصل عمر۔
ان کی طرف جانے سے قبل ہمیشہ کی طرح آج کا اسم گرامی الجبار سب سے زبردست، اس اسم کا پڑھنا اور اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض و برکات کی عطائیگی کا باعث ہوتا ہے۔ پیر صاحب، آج کا موضوع جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں ایک عقیدت، ارادت اور محبت۔ میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی طور پر اپنی گفتگو ہمیں عطا فرمائیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص جو آج کا ہمارا قومی اور بین الاقوامی منظرنامہ ہے جس میں ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، گھروں میں شکست و ریخت ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے باہم گریباں ہیں، اور ان حالات میں قرآن پاک کی یہ آیت یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے ازواج پیغمبر تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو۔ اس کے تناظر میں چاہوں گا کہ کچھ آپ ہمیں اس کی شان نزول اور اس کی نصیحت وہ بھی عطا فرمائیں، اور پھر آج کے یوم کی مناسبت سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب آپ کے فضائل، اور ابتدائی طور پر آپ کا لقب تھا طاہرہ، اور یہ طاہرہ لقب آپ کا عرب کی سوسائٹی میں اس وقت تھا جب ابھی آیت تطہیر بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی سب سے پہلے تصدیق کرنے کا اعزاز اور شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حاصل کیا، کہ یقیناً ان کے سلیم الفطرت ہونے کی گواہی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انتخاب ہے کہ وہ ان چنیدہ ہستیوں میں سے تھیں جنہیں اس عظیم دعوت کی پہلی مصدقہ ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہونا تھا۔ صدیقۃ الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان اپنی جلوت کی زندگی اور مجلسی زندگی میں تو بہت بند سنور کے، بہت پاک باز اور پارسا ہو کے آ کے بیٹھ جاتا ہے، دوست احباب سمجھتے ہیں متقی پرہیزگار اچھا ہے، لیکن جو خانگی زندگی ہے اس میں تو انسان کے بہت سے پردے جو ہیں وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں، اہل خانہ کے سامنے، خصوصاً بیوی رفیقہ حیات کے طور پر انسان کی بہت سی زندگی کے معاملات کو جان رہی ہوتی ہے۔ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ یہی تو وہ وسلم جگہ ہے جہاں سکہ چلانا اور جمانا سب سے مشکل ہے۔ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کردار اور آپ کی شان جو ہے وہ اس حوالہ سے پوری دنیا سے ممتاز اور منفرد ہو جاتی ہے، اور داعیان حق سے بھی آپ کی شان جو ہے وہ منفرد نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے تصدیق ہی وہ ہستی کر رہی ہے جو رفیقہ حیات ہے۔ یعنی جہاں آقا علیہ السلام عظمت کردار کی معراج پر نظر آتے ہیں، وہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بھی وہ اس عظیم فطرت کی اور سلیم فطرت کی کا شاہکار نظر آتی ہیں کہ خداوند لم یزل نے کس طرح ان کو اس کام کے لیے پسند کیا اور منتخب کیا۔ ذرا ہم اس کیفیت پہ اور ان الفاظ پر غور کریں کہ جب حضور علیہ السلام غار حرا سے تشریف لاتے ہیں اور آ کر ان سے نزول وحی کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور علیہ السلام کو کیسے ڈھارس اور حوصلہ دیتی ہیں اور کیسے کہتی ہیں کہ آپ یتیموں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی داد رسی کرنے والے ہیں، آپ نے آج تک کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ رب العزت آپ کو تسکین عطا فرمائے گا۔ یہ جو جملے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے، یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی جو یہ شان آنے لوگوں کے سامنے آ جا رہی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ اس شان کو دلی طور پر بہت پہلے سے سمجھ رہی تھی اور وہ تیار تھیں، اور جتنا ان کا مشاہدہ تھا، جتنی وہ ایک ماہر تاجر ہونے کے اعتبار سے ان کا میل جول تھا، لوگوں کے ساتھ ان کا ہر اعتبار سے معاملہ فہم تھی، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی کو اس طرح کے الفاظ سے ان کا حوصلہ دینا اور تسکین دینا اور ساتھ کھڑے ہو جانا کہ بے شک یہ وہی ملک مقرب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یہ ان کے انتہائی سلیم الفطرت
اور بہت زیادہ دانا ہونے کی علامت ہے، بہت زیادہ اس بات کی گواہی ہے کہ قدرت کاملہ نے انہیں تصدیق نبوت کا اعزاز سب سے پہلے انہی کے لیے خاص تھا اور انہی کے لیے خاص ہے، اور ہمیشہ جیسے آپ نے کہا کہ دین حق کی دعوت میں یہ خاص شرف انہیں حاصل ہے کہ ایک رفیقہ حیات ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی تصدیق جو ہے وہ کرنے کا اعزاز بھی پایا، مسلمہ اول ہونے کا شرف پایا اور محسنہ اسلام ہونے کی سعادت پائی۔ اسلام کے دامن میں جس وقت کمزور اور یتیم لوگ آنا شروع ہوئے اور ان پر ہونے والے مظالم کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آ کر گھر تذکرہ کرتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال جو تھا وہ اس کے لیے وہ تجوریاں کھل جاتی ہیں، اور آقا پوچھئے وہ اس غلام کو، اس کنیز کو کتنے میں فروخت کرتا ہے، اس کو خرید کر راہ خدا میں وقف کر دیا جاتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات کا، ان کے فضائل کا، ان کی خوبیوں کا اجمالی تذکرہ تو پورے قرآن مجید میں ہے، لیکن بائی نیم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ہی حضور کو ہبہ کیے تھے، یعنی وہ یہ شرف بھی ان کے دامن میں ہی اس اعتبار سے جاتا ہے کہ جس غلام کو انہوں نے، غلام زادے کو، غلام کو حضور کی خدمت میں پیش کیا تھا، وہ بھی انہی کے حوالہ سے اتنا بڑا شرف کہ ان کا اگرچہ پس منظر کچھ اور ہے لیکن نام ان کا قرآن حکیم میں آنا، یہ بہت بڑا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بالواسطہ ایک شرف بنتا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرنا، ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام کی خبرگیری کرنا، اہم جو پہلو ہے اس پر بھی میں آپ سے الگ سے رہنمائی لوں گا، کیونکہ آج ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس میں والدین اعراض کرتے ہیں اور وہ اس نوعیت کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ یہ جو پیر صاحب ہیں آپ کے جو ایک خطے کے بزرگ تھے خضر حسین شاہ، انہوں نے کہا تھا کہ تزئین رسالت کے بس دو ہی تو عنصر ہیں، ایک مال ختیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ میں اسی بات کو آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات اس حوالے سے اپنی مثال آپ رہنمائی مہیا فرماتی ہیں، اور یہ دونوں آیات بینات سورہ مبارکہ والضحیٰ میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ والضحیٰ میں ترتیب یہ رکھی ہے، چونکہ نور قرآن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ زیادہ تر بات جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے کی جائے، اور تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ اسی رنگ میں پہنچے۔ تو سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ پہلے تو میرے مالک نے 2 قسمیں رکھی ہیں، والضحیٰ پھر واللیل اذا سجا۔ 2 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو خاص انعام فرمائے ہیں ان 6 انعاموں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آخر میں 3 خاص احکام جو محبوب کے لیے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس ترتیب کو لے کے چلے تو پہلا انعام جو اللہ کریم نے اپنے محبوب پر خاص طور پہ بیان فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے حبیب نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کو کبھی چھوڑے گا۔ یہ ودع آپ ماشاءاللہ عربی لغت کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے جو خواص نحو میں لکھے ہوئے نا ان پر اگر بات کی جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ حبیب نہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ قیامت تک جو آپ کا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی نبھائے گا، اس کو بھی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور ما ودعک ربک وما قلی یہ پہلا انعام۔ اگلا انعام فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب آپ پر دوسرا انعام یہ ہے کہ ہر کسی کی آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلے سے کمزور ہوتی ہے، اس کی پاورز ختم ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، لیکن حبیب آپ کو کائنات میں یہ انوکھا شرف حاصل ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلے سے بڑھتی جائے گی اور ہر حوالے سے بڑھتی جائے گی۔ اور تیسرا خاص انعام کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پوری کائنات کی جو حقیقت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ رب راضی ہو، اور حبیب آپ پر انعام یہ ہے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، اور اس رضا کا بڑا خاص تعلق یوم محشر کے ساتھ ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، موضوع پر رہنا چاہتا ہوں۔ چوتھا جو بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک پر فرمایا وہ وہی ہے خون ابو طالب والا، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے حبیب آپ کے والد گرامی اس دنیا سے پردہ کر چکے تھے
تو ہم نے آپ کو اپنی پناہ خاص سے سرفراز فرمایا، واہ واہ فآوا اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے نسبت فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ جس پناہ کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، سبحان اللہ، اس پر ہم غور کریں تو بغیر کسی اختلاف کے یہ حقیقت ہے کہ مکے میں اور بھی بڑے اچھے لوگوں کے گھر تھے، خود کعبۃ اللہ بھی موجود تھا جو اللہ کا گھر ہی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ نے اپنے حبیب پاک کو پناہ دینے کے لیے کسی اور گھر کو منتخب نہیں فرمایا، سبحان اللہ، جس گھر کو منتخب فرمایا وہ گھر جناب ابو طالب پاک کا گھر ہے، سبحان اللہ، واہ، اور اس گھر کا یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ اور میں یہ جملہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ آج کا انسان تو جناب ابو طالب کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہے، لیکن اگر قرآن پڑھا جائے تو یہ بات کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب ابو طالب کو صرف ایک اچھے انسان کے طور پہ نہیں بلکہ پناہ رحمان کے طور پہ پیش کر رہا ہے، واہ، اور اپنے انعام کے طور پہ پیش کر رہا سبحان ہے۔ اللہ، انعام رحمان اور پناہ رحمان کا نام جناب ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ صرف ایک لحظہ آگے بڑھا جائے کہ انعام میں ایک اصول ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ انعام کبھی نقص والی چیز نہیں دی جاتی، سبحان اللہ، کیونکہ اگر نقص والی چیز انعام میں دی جائے تو انعام پر اعتراض نہیں ہوتا، انعام دینے والے پر اعتراض ہوتا ہے۔ جس چیز کو اللہ کریم نے انعام بنا کے اپنے حبیب کو عطا کیا، اندازہ کریں وہ کتنی خوبیوں کا مالک ہوگا۔ اور پانچواں انعام حضرت وہی ہے جس کا آج ہم تذکرہ کرنے والے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ سبحان اللہ، اے حبیب، جس وقت آپ کے غلاموں کو، امتیوں کو ضرورت تھی اور آپ پر ان کی جو ہے وہ احتیاج پورا کرنے کا وقت تھا، آپ یہ جو امت یہاں پہ عیال کے طور پر مراد لی جا رہی ہے، تو اس وقت جو غنی آپ کو کیا گیا وہ بھی ہم نے کیا، نسبت اپنی طرف ہے، ہم نے غنی کیا۔ جس طرح جناب ابو طالب پاک کو اللہ نے اپنا انعام قرار دیا ہے، واہ، اسی طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بھی اللہ نے اپنا انعام قرار سبحان دیا۔ اللہ، ماشاءاللہ، یہ انعام خصوصی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے حصے میں رکھے۔ اسی لیے تو یقیناً ہر ذوق والا بندہ، میں نے اپنا بھی لکھا تھا، اس پر مجھے سامنے آ گیا، میں عرض کر دیتا ہوں کہ سیدہ زہرا کی ماں سبحان اللہ، تیری سخاوت کو سلام۔ سبحان یہ اللہ، فاغنا کی شرح میں عرض کر رہا ہوں، سیدہ زہرا کی ماں تیری سخاوت کو سلام، فاغنا جو لٹی دین نبی پر پاک دولت کو سلام، واہ واہ، جو لٹی دین نبی پر پاک دولت کو سلام، اور رازدار شاہ بتھا اور پہلی مومنہ، واہ واہ واہ، رازدار شاہ بتھا سبحان اور پہلی مومنہ، اس وفا کی پاک دیوی کی قیادت کو سلام۔ سبحان اور اگلا جملہ میں نظر کروں گا، آپ صاحب ادب ہو، کہ جن کی سنگت بن گئی تھی ڈھال آقا کے لیے، ہاں ہاں ہاں، واہ، جن کی سنگت بن گئی تھی ڈھال آقا کے لیے، اس وفا کی پاک دیوی کی رفاقت کو سلام۔ سبحان اللہ، اور محسن انسانیت ہے دین احمد لا شبہ، واہ، محسن انسانیت ہے دین احمد لا شبہ، اور جس کا ہے احسان دین پر، اس کی عزت کو سلام۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ پیر صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ جہاں پہ جس نقطے پہ حضرت شاہ صاحب بات لیا ہیں، اسی سے آگے ایک تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جو عقد مبارک ہے، اور پھر یہ ایک بارات روانہ ہوئی ہے، شاید ایسی بارات اس آسمان نے کہیں اور نہ دیکھی ہو، کہ جیسا پیر صاحب نے فرمایا کہ یقیناً اس کی ایک پہلو پہ قیادت حضرت ابو طالب فرما رہے ہوں گے، دوسری طرف حضرت امیر حمزہ فرما رہے ہوں گے، اور خدیجۃ الکبریٰ کے آنگن میں یہ اتری ہوگی، اور پھر وہاں پر ایک خطبہ ارشاد ہوا دیا گیا حضرت ابو طالب نے، کہ جس میں انہوں نے اپنی عظمتوں کا، بلندیوں کا اور شرف کا اور کعبے کے کسٹوڈین ہونے کا، اور اس کی ابتدا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ہو رہی ہے بے شک جناب۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی بہت ہی ضروری ہے کہ یہ عقد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خواہش اور اصرار پر ہوا تھا، یعنی انہیں جس صادق اور امین رفیق حیات کی تلاش تھی، وہ انہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد ابن عبداللہ کی شکل میں نظر آ چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی سہیلیوں کے ذریعہ سے پیغام بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اپنے شفیق چچا جناب حضرت ابو طالب کو دیا کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کریں، چونکہ کفالت انہوں نے کی ہے میری اس حوالہ سے، یہ انہی کا حق بنتا ہے۔ اب جب یہ حضرت ابو طالب جیسی عظیم دانا اور زیرک شخصیت کے سامنے یہ معاملہ آیا تو وہ اس حقیقت کو بہت جلدی سمجھ گئے کہ اگر ادھر طاہرہ ہے تو ادھر طیب و طاہر ہے، یہ طیب و طاہر ہیں۔ اس حوالہ سے انہوں نے اس پر فوراً رضامندی کا اظہار کیا، اور یہ بارات جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے آنگن میں اتری، چونکہ ان کے والد گرامی تو وصال کر چکے تھے، اس لیے ان کے خاندان کے بڑوں نے وہاں موجود تھے۔ جو جب طے ہوا معاملات تو اس کے بعد خطبہ نکاح کی باری آئی تو اس کا پہلا جملہ خاص طور پر سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل۔ سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے اور اسماعیل علیہ السلام کی فرع یعنی کھیتی سے، ان کی نسل سے ہمیں پیدا کیا۔ یہ کلمات اظہار نبوت سے اور اعلان نبوت سے 15 برس پہلے کے، نزول وحی پہلی وحی نازل ہونے سے 15 برس پہلے یہ خطبہ نکاح پڑھتے ہوئے اللہ کی حمد کا اقرار بھی کیا جا رہا ہے، اور اپنی نسبت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے، جو حقیقت ہے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں، اس پورے خطبہ میں۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وساطت سے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سیرت ابن اسحاق سیرت کے موضوع پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے، 85 تا 151 ہجری عہد ہے امام ابن اسحاق بن یسار کا۔ اس سے لے کر آج تک سیرت کی جتنی ریفرنس بکس ہیں، سٹینڈرڈ کی کتابیں ہیں، کسی میں بھی اس خطبہ کی عبارت میں فرق نہیں، یعنی یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور سب نے اس خطبہ کو اسی طرح سے پھر اپنے، جیسے آپ نے فرمایا، اپنے خانہ کعبہ کے نگہبان ہونے کا ذکر کیا، وہ سارا کچھ، اور آخر میں کہا کہ میرے یہ پیارے محمد ابن عبداللہ جو ہیں، ان کی عنقریب بہت بڑی شان ہونے والی ہے۔ یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے جو والا سوف یعطیک ربک فترضی کی شان جو ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو شان عطا، جس کا اظہار ہونا تھا آنے والے وقت میں، شانیں تو بہت پہلے سے عطا ہوئی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ممکن ہے جو دنیاوی سرمایہ ہے اس میں وہ کہیں اس سطح پہ نہ ہو، لیکن یہ دنیا کا سرمایہ یہ تو ڈھلتی چھاؤں ہے، لیکن آپ کے اوصاف و کمالات ایسے ہیں کہ اگر دنیا کے بڑے سے بڑے کنبے قبیلے اور شخص کو بھی لاؤ گے تو آپ کا پلڑا ہمیشہ اونچا رہے گا، لا یوزن برجل الا رجح بہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا سیدنا ابو طالب پاک کا یہ جو خطبہ پاک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاندان عالی شان کا ایک انتہائی کامل اور مکمل تعارف ہے، ان کے عقائد کا، ان کے نظریات کا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ خطبہ دینے والی شخصیت جناب ابو طالب ہیں، سردار بطھا ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے بھائی شامل ہیں وہ بھی وہاں پہ خاموش اور اقرار کے رنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اٹھ کے کہے کہ ابو طالب ہم نے تو الحمد اللہ کے لیے نہیں کہنی تھی، ہم نے تو لات کے لیے کہنی تھی، ہم نے تو عزا کے لیے کہنی تھی، ہم نے تو حبل کے لیے کہنی تھی۔ نہیں، وہ سارے خاموش ہیں، اپنے امام کے پیچھے ہیں، جو اس بات کا اعلان ہے کہ یہ جو نسل پاک ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ان عیوب سے، ان نقائص سے پاک رکھا ہے۔ اور یہ جو فرمان الہی ہے وَنُقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ سارا گھرانہ الحمدللہ اس حوالے سے پاک اور طاہر تھا۔ یہ موحد تھے، جو تھوڑے بہت معاملات تھے وہ حضور کے اظہار نبوت کے بعد کلیئر ہو گئے۔ اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب رشتے میں چچا ہیں، پالنے والے ہیں، لیکن حضور کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ حضور کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ثم ان ابن اخی ھذا محمد، میرے بھائی کا یہ جو بیٹا ہے محمد، اس کی شان یہ ہے کہ کائنات کا، رجل کے لفظ ہیں کہ جس پر لفظ انسان بولا جا سکتا ہے وہ اس کے مقابلے میں آئے تو لا یوزن برجل، کوئی مرد اس کا کسی صفت میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ میں اس ابو طالب کے ایمان کو کیوں نہ سلام کروں کہ جس نے ابھی حضور کے کہنے پر وہ لفظ نہیں بھی الاپے
تو پہلے کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ اس جیسا جہان میں کوئی نہیں، لم یات نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، تو راج کو تاج تو رے سر سوہے، ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، اور آفا کہا گردی دام، مہرے بتاں ورزی دام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ پیر صاحب کچھ ہمارے ساتھ کالر بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، خوش آمدید بہن آپ کو۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جی آواز نہیں آ رہی، آپ دوبارہ بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ جی جی بہن خوش آمدید، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا جو پیر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہ جو نفل پڑھے جاتے ہیں نا بی بی فاطمہ کے 8 پڑھے جاتے ہیں 8، یہ تو پتہ ہے لیکن ان کا طریقہ نہیں پتا، تو ان سے اگر جی ان سے پوچھیں گے، جی یہ رہنمائی لیں گے، اور رہنمائی لینے کے لیے یہی سب سے موزوں لوگ ہیں جو آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ کیسے ہیں، جو تسبیح فاطمہ ہے وہ کیا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، محمد عباس صاحب چکوال سے آپ کو خوش آمدید۔ جی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جملہ علماء کرام جو تشریف لے آتے ہیں مفید مسائل آگاہ کرتے ہیں، میں گزارش یہ بڑی مشکل سے آتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہمیشہ اچھی چیز جو ہے وہ مشکل سے دشوار ہوتی ہے۔ جی فرمائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گزارش کرنی ہے کہ پاک بی بی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ شادی سے پہلے مطلب عرب پتی مشہور مطلب ہیں، کیا ان کا یہ 90,000 اونٹ مسلسل تجارت آتا جاتا تھا اس دور میں؟ جی اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ عرب کی امیر ترین متمول ترین خاتون تھیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، مشتاق صاحب بکھر سے آپ کو خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ، اور 92 کا بھی بہت بہت شکریہ جو آپ سوال دہراتے ہیں۔ اور میرا سوال یہ ہے سلام اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعین کے لیے کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ہی ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درود پاک ہے یہ مکمل درود ہے؟ جی یہ معلوم کریں گے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلام اللہ علیہ کہنے کے لیے کون کون سی شخصیات ہیں جن پر موضوع ہو سکتا ہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ ایک مکمل درود شریف ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی بہن آپ کو خوش آمدید۔ جی السلام علیکم جی بہن آپ کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں پردے کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں کہ پردے کے متعلق کسی کو بہت شکریہ، میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں پردے کے متعلق کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ پردہ یا بیویاں اتنی پردے دار تھیں، ان کی برابری تو کوئی نہیں کر سکتا، ان کی کیا شان، لیکن لوگ یہ کہہ کر بڑے مزے سے ٹال جاتے ہیں کہ نظر کا پردہ ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دوسرے یہ کہ آپ سے میری بہت ریکویسٹ ہے، آپ مائنڈ مت کیجیے گا۔ جی علماء سے ابھی بات کریں گے، اور یہ سوالات جو ہیں اس میں تسبیح فاطمہ کا ہے اور حضرت خدیجہ کبریٰ کی شادی کے حوالے سے ہے کہ وہ عرب پتی تھیں، اور بلا شبہ عرب پتی تھیں، اور دنیا کے اندر اس وقت جو اس کی دنیا کی اکانومی تھی اس میں جو سکہ رائج الوقت تھا اس میں دینار تھے اور اشرفی تھی، دینار چاندی کا تھا اور اشرفی سونے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مال پیش کیا، لیکن آپ کی جو ٹوٹل اماؤنٹ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا وہ 40,000 دینار تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، درہم لکھی ہوئی ہے۔ لیکن سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جس وقت اسلام قبول کیا تو آپ کے پاس درہم نہیں تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ آپ کا سارا سرمایہ جو ہے ٹوٹل بینک بیلنس جو تھا وہ دینار اور اشرفی میں تھا، جو کہ سونے کی ہوتی تھی، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا اس وقت سکہ رائج الوقت جو تھا وہ یہی تھا، اور شاہان روم و عجم جو تھے ان کے سطح کے آپ کے جو مالی ذخائر تھے، اور عرب کا تو شاید کوئی قبیلہ اور کوئی گھرانہ ایسا نہ ہو جو آپ کی رحمتوں اور سخاوتوں کے بوجھ تلے نہ دبا ہو۔ اور اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے اپنے علماء سے مزید رہنمائی لیں گے۔
جی نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا ملیکۃ العرب آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اور بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ آپ عرب کی، نہ صرف عرب کی بلکہ دنیا کی چند متمول ترین خواتین میں سے تھیں، اور وہ سارا سرمایہ، وہ سارا مال ایک ایسے وقت میں جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں سرگرم عمل تھے۔ اور آپ نے کہا کہ آج آپ اپنے جو مکے کے سردار ہیں ان کو بلا لیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے اپنا وہ زر و جواہر اور سونا اور چاندی اس طرح ڈھیر کیا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے درمیان وہ ایک دیوار کی طرح حائل ہو گیا۔ اور پھر ناظرین آپ کو ایک یہ منظر بھی میں پیش کروں کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص یہ بھی گرفتار ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے۔ طے یہ ہوا تھا کہ جو جزیہ دے گا اس کو رہا کر دیا جائے گا، اور حضرت ابو العاص کے عقد میں اس وقت حضرت زینب موجود تھیں۔ آپ نے پیغام بھیجا اور انہوں نے اپنے گلے کا ایک ہار حضرت جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت ابو العاص کی رہائی کے لیے بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اسٹیٹ کے، ایک ریاست کے سربراہ تھے، ان کے سامنے ہار پیش ہوا تو آپ کو وہ 28 سال یا 27 سال پرانا وہ منظر یاد آ گیا کہ جب رخصت ہوتے ہوئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی کو وہ ہار دیا تھا، اور بیٹیوں کو اپنی ماں کا، اور وہ ماں جو دنیا سے چلی گئی ہو، اس کی نشانیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں۔ حفیظ جلندری نے لکھا کہ ملا تھا قیمتی ایک ہار ان کو تحفہ شادی، اسی کو بھیج کر چاہی گئی شوہر کی آزادی، نظر آیا جوہیں یہ ہار دل حضرت کا بھر آیا، سمٹ کر ابر گوہر بار پلکوں پہ اتر آیا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، رقت آئی تو آنکھوں میں آنسو آئے، چشمان مبارک تر ہوئیں، داڑھی مبارک بھیگ گئی، تو آپ نے کہا کہ آپ لوگ اگر اس پر آمادہ ہوں، مائل ہوں، تو ایک بیٹی کو اس کی ماں کی نشانی لوٹا دی جائے۔ یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی جو محبتیں تھیں، جو آپ کے ساتھ وابستگی تھی، وہ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی کم نہ ہوئی۔ کہنے کو تو 25 سال کا عرصہ ہے جو حضرت ابوبکر جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا کوئی مرحلہ اور لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قلب و ذہن سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد محو ہوئی ہو۔ کوئی سوال آئے ان میں ایک یہ تھا کہ پردہ جو ہے اس کے کیا حدود و قیود ہیں، اور جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ پردہ کرو تو وہ کہتے ہیں جی پردہ تو نظر کا ہونا چاہیے۔ 5 ہجری میں پردہ کی باقاعدہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد تمام ازواج مطہرات نے، اہل بیت اطہار نے، صحابیات نے باقاعدہ پردہ کیا، بڑی چادر کا کیا، نقاب اور حجاب کی شکل میں جیسے بھی کیا، اس کے احکامات کو نبھایا۔ تو جب آیت کا اولین مصداق جو شخصیات تھیں انہوں نے عملاً کر کے دکھایا کہ اس آیت میں حکم یہ ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں اسے فالو کرنا اسی سے فالو کرنا چاہیے۔ اور آج کل کے جو حالات ہیں ظاہر ہے اس میں تو اب ماسک تو ویسے پہننا لازمی ہو گیا ہے، جو کہ تقریباً پردے کے قریب ہے، اور یہ ہر دور میں جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے آشکارا نبوت حصول کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو ہیں وہ تو بتدریج دنیا کے اندر پھیلتے، گرو کرتے، عروج، ارتقاء اور بلندی کی منازل کی طرف جاتے محسوس ہوتے ہیں۔ اور دنیا اس امر کو جان گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے اسی کو حلال جاننا، اسی میں عافیت ہے، اور جس کو حرام کر دیا ہے اسی کو حرام سمجھنا، اسی میں عافیت ہے۔ پیر صاحب ایک تو نفل فاطمہ اور یا تسبیح فاطمہ، اس پر آپ رہنمائی فرما دیں، اور دوسرا جو اہم بات پوچھی گئی ہے کہ سلام اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کن شخصیات پر دونوں کا اطلاق ہوتا ہے؟ آپ جس بات کو جس مقام پہ چھوڑ رہے تھے اس پر مجھے ایک جملہ بڑا پیار بھر آیا، آقا کی عزت کے لیے میں چاہتا ہوں وہ نظر کر دوں آپ کی وساطت سے ناظرین کے۔
آپ کہہ رہے تھے کہ جو دن گزر رہے ہیں سائنس آگے بڑھ رہی ہے تو اصل میں یہ پیچھے حضور کی طرف جا رہی ہے. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کسی کا کہ معراج محمد نے کیا راز جو افشا، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، اور پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس سائنس تو محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. اگلی جو بات آپ نے فرمائی تسبیح فاطمہ کے حوالے سے، یہ بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے. سیدہ زہرا پاک مولا علی پاک کے کہنے پہ آقا پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں خدمت گزار لینے کے لیے. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم چونکہ اپنی اس بیٹی کو کائنات کے سامنے رول ماڈل کے طور پہ پیش فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ رول ماڈل ہی ہیں، ان کے علاوہ کسی کو وہ حیثیت حاصل نہیں. تو آقا نے فرمایا میں تمہیں خادم یا خادمہ کے علاوہ ایسی چیز دیتا ہوں جو ان سب سے وراء الورا ہوگی اور بہت سے جو تمہاری مشکلات ہیں ان کو دور کر دے گی. تو سیدہ نے ایک دفعہ بھی اعتراض نہیں کیا کہ میں خادمہ لینے آئی تھی تو مجھے کیا وظیفے دے دیے. یہ ایک خاص راز ہے، اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. بہرحال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں. یہ آپ کو ہر مسئلے میں کفایت کرے. سبحان اللہ. سیدہ پاک خود پڑھتی رہیں. اور حسن کی بات یہ ہے، حد حسن یہ ہے کہ اس تسبیح پر مولا علی نے کمال خوشی کا اظہار کیا اور پھر زندگی بھر اس پر کمال پابندی فرمائی. حتیٰ کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ صفین کی جنگ میں جب اتنا گمسان کا رن پڑا تھا، میں نے اس رات بھی تسبیح فاطمہ کو نہیں چھوڑا. تو آج بھی ہمارے سب مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ یہ ہر مشکل کا حل اگر پوچھنا چاہتے ہو تو یہ تسبیح فاطمہ میں. اچھا، ایک ہمارے ہاں جو ہے 8 نوافل، ہاں اس کے بارے میں بھی بتا جو اس کے حوالے سے روایات کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ 8 نوافل اس صورت میں پڑھا کریں کہ 50 مرتبہ قل هو اللہ احد ان میں پڑھا کریں، اور پھر وہ سارے نوافل جو ہیں سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں. تو ایک روایت بزرگوں سے ملتی ہے کہ سیدہ کا وعدہ ہے جو یہ کرے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گی. پیر صاحب، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور سلام اللہ علیہ، جی وہ میں ابھی دوبارہ آتا ہوں تو پھر اس پر بھی بات کرتے ہیں. اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد بھی اس غار حرا میں آتے تھے. حضرت عبد المطلب آتے تھے اور یہاں پہ وہ خلوت گزینی. اور اس غار کی جو خوبیاں تھیں ان میں یہ تھی کہ ظاہر ہے اس میں ایک ان کا خاندانی جو وابستگی تھی وہ تھی، اور حرم کعبہ سامنے نظر آتا تھا. اور سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جبل نور کے دامن میں کیمپ لگا لیا کرتی تھی، اور اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور غلام خادم سارے وہاں، اور کبھی کبھی خود بھی اوپر تشریف لے جاتی تھی. دوسرا منظر جو ہے وہ شیب ابی طالب کا ہے کہ 3 سال کی جو وہ محصوری ہے جب وہاں سے نکلی ہیں تو ایک ہاتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کندھے پہ تھا، ایک ہاتھ سیدہ ام کلثوم کے کندھے پہ. اور اس نکاحت اور بیماری اور اس 3 سالہ مشقت نے آپ کی صحت پر جو اثرات مرتب کیے، اور پھر اس کے چند دن بعد ہی آپ کے وہ وصال کے لمحے ہیں. اور اس وقت کی بھی گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت ام کلثوم ہے، اس لیے کہ حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ میں اور حضرت زینب کی شادی ہو چکی ہے. میں چاہوں گا کہ اس پر آپ غار حرا کی میں سب سے پہلے عبادت کرنے والی شخصیت کے حوالہ سے جناب حضرت عبد المطلب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس غار کا انتخاب عبادت کے لیے انہوں نے کیا تھا. اور اس کی جو وجہ سیرت نگاروں نے بیان کی ہے وہ اس کا عین سمت قبلہ پہ ہونا ہے. مکہ میں چونکہ بیت اللہ شریف میں بت بہت زیادہ تھے اور یہ ہستیاں شریعت ابراہیمی پر تھیں، مواحد تھیں، اس لیے یہ اپنا دامن ان بتوں سے بچا کر غار حرا میں جاتے. اور حضرت عبد المطلب کی جو مومنانہ فراست ہے اس حوالہ سے یہ میں نے پڑھے نہیں الفاظ، ایک وجدان کے میرے اپنی کیفیت ہے، سوچ ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ وہ غار ہے جسے نزول وحی کا شرف حاصل ہونا ہے. اس لیے اس وقت تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، میں آج ہی اس غار کے پتھروں پہ سجدہ کر کے پروردگار عالم کو گواہ کر جاؤں کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونے والے ہیں. ہمارا یا ہماری پاکیزہ نسل کا بتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب حضرت
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی غار حرا میں تشریف لے جانا، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی بعض اوقات تشریف لے جانا اس غار میں عبادت کے لیے اور حضور کے ساتھ مل کر وہاں عبادت کے لیے وقت گزارنا، یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ وہ ایسا کرتی تھیں، اور جبل نور اور غار حرا کی برکتیں جو ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اس غار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کون سا شرف حاصل ہونے والا ہے، یہ تو اللہ کے پاک کلام اور وحی الہی کے حوالہ سے ہے۔ غار یہ جو ہے شیب ابی طالب کی محصوری، یہ بھی حصول رضائے پروردگار کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے دین کے خدام اور مبلغین کے لیے یہ ایک نمونہ تھا کہ دین کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، کتنی تکالیف، جیسے ہم بار بار ذکر آپ بھی کر چکے، ہم بھی، ملکۃ العرب شہزادی، اتنا بڑا مال، اتنی صاحب ثروت، وہ سارا راہ خدا میں لٹانے کے بعد آج حالت یہ ہے کہ وہ غار کے اندر درختوں کے چھلکے ابالے جا رہے ہیں، پتے کھائے جا رہے ہیں۔ اس طریقہ سے کبھی کبھی حکیم بن حزام چوری چھپے کچھ نہ کچھ اپنی پھوپھی و بھتیجے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے، وہ چوری چھپے کچھ نہ کچھ اہل مکہ سے لڑ جھگڑ کے کوئی اناج کوئی غلہ لے جاتے ہیں، تو کچھ تھوڑا بہت انتظام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ رضائے پاک پروردگار کے لیے یہ ساری مصیبتیں اور یہ تکالیف خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر کے ایک لمحے کے لیے، بات تو صرف ایک تھی نا کہ اگر بتوں کے پجاریوں سے سمجھوتا کر لیا جاتا تو سوشل بائیکاٹ ختم ہوتا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نغمہ سرمدی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں تھیں، تکالیف تھیں، اسی کلمہ کی بقا کے لیے یہ سارے دکھ جو ہیں وہ برداشت کیے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کا جو سبق ہے وہ یہیں سے چلتا ہے کہ بھوک پیاس سب کچھ جو ہے وہ برداشت کرنا اور دین کو بچانا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان دینی اللہ۔ ہستیوں کا کام۔ پیر صاحب ایک تو سوال وہ بھی ابھی باقی ہے، اور پھر اس میں ایک میں بھی یہ جو غار حرا کا ذکر کیا، اور ایک کنیکٹیوٹی ہے عالم بشریت اور عالم ملکوتیت کی، اور اس کی جو چشمدید ہستی ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور اس پر پھر ان کا اپنا ایمان، اور پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں قد خشیت علی نفسی علیہ، اور اس پر جو امام قسطلانی نے بھی بات کی، تھوڑا سا اس پر ہمیں رہنمائی دے دیں، اور اس سے پہلے وہ سوال جو ہے وہ بسم اللہ۔ پہلے جو سوال ہوا تھا کہ یہ سلام اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اصطلاحیں کیا ہیں اور ان کے فرق کیا ہیں، کس کے لیے کہے جا سکتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہا یا عنہو، یہ وہ لفظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی سابقون، مہاجرون، اور پھر جو ان کی اتباع کرنے والے، یعنی جنہیں شرف صحابیت نصیب ہو گیا ہے، ان کے لیے اللہ نے یہ لقب انعام کے طور پہ عطا فرمایا کہ وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب رضی اللہ تعالی عنہ والی بات جب کلیئر ہو گئی تو اگلی بات سلام کے حوالے سے ہے، تو قرآن مجید نے اس پر بھی رہنمائی فرمائی۔ فرمایا سلام علی الیاسین، سلام ہے الیاسین پر، اور اس پر سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ الیاسین سے مراد آل یاسین ہے، اور یاسین حضور کا اسم گرامی ہے کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو خاص سلام ہے یہ آل رسول کے لیے ہے، لیکن لفظ سلام جو عمومی طور پر ہے وہ تو میں اور آپ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ممنوعیت نہیں ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جن کی ہستی کا ذکر آج ہو رہا ہے، باقی باتیں چھوڑیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف میں ان کی یہ خاص شان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، سیدہ پاک کچھ چیز لے کے آقا پاک کی خدمت میں آ رہی تھیں، تو جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، اور جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو کیا کریں؟ فقرا علیہ السلام من ربہا ومنی، تو خاص طور پہ جناب خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچائیں۔ واہ 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 واہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آل رسول کے لیے بالعموم، لیکن خدیجۃ الکبریٰ پاک تو وہ ہستی ہیں جن کے لیے بالخصوص سلام اللہ علیہ کا لفظ کہنا
یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اگلی بات آپ نے فرمائی کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وہ جو ہے اس کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، اور آپ کی اس میں یاد نہیں رکھتا، خشیت علی نفسی، ہاں وہ کہ جو خاص موقع مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ اس پر جو قسطلانی نے کہا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آنے میں دیر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے اپنے خدام بھیجے، تو آپ تھوڑا لیٹ آئے، تو آپ نے ان سے جو سوال کیا کہ عقد خشیتی، کیا آپ کو میرے بارے میں کوئی خدشہ لاحق ہوا؟ یعنی انہوں نے کہا کہ اس کی ایک تعبیر وہ کی جا رہی ہے اور ایک تعبیر یہ بھی ہے، اور یہ سارا منظر اور جو ماحول جو پہلی وہی آ رہی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر دو باتیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ ایک تو سیدہ پاک کا جو قلبی تعلق ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، زیادہ جو ہے نا میں کہہ سکتا ہوں احتیاط والے محدثین، انہوں نے یہ لفظ اس حوالے سے استعمال کیا ہے کہ یہ خشیتی والی بات جو ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ یہ محبت مصطفی جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں تھی وہ اس حد پر تھی کہ یہ جذبات آپ کے ہوتے تھے، اور یہ عجیب حسن ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سبھی ازواج کو محبت خاص سے نوازا ہے، سبھی بے مثال ہیں، لیکن جو رشتہ محبت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور آقا پاک کی ذات کے بارے میں پایا جاتا ہے، وہ بحمد اللہ یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد رزقت حبہا، حدیث مبارکہ ہے اور صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ خدیجہ کی محبت تو اللہ نے میرے دل میں اللہ نے میرے دل میں۔ پیر صاحب بالکل اختتامی لمحے ہیں، کوئی آج کے حوالے سے کوئی آپ رہنمائی فرما دیں تاکہ یہ عقیدتوں اور عادتوں کے چراغ ہمارے گھروں میں، اس سوسائٹی کے اندر اس طرح فروزہ ہوں کہ ہم اس کی روشنی میں زندگی کا سفر آگے کی طرف بڑھا سکیں۔ ایک بات تو سب سے ضروری یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت ان ہستیوں کی شان کو بلند کر رہا ہے، ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ والہانہ عقیدت، والہانہ محبت اور اپنی نسبت غلامی کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو حسن معاشرت ہے اپنے پاک پروردگار کے ساتھ، معاشرت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، دین کے احکامات کی اطاعت اور مطابقت جو ہے، اس حوالہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان کی پاکیزہ سیرت جو ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ طاہرہ کا لقب عکاسی کرتا ہے آپ کی پاک دامنی کو۔ آج کی میری بہنوں کو، سب کو یہ پیغام ہے، بیٹیوں کو، کہ وہ اپنی شرم و حیا، عفت و پاکیزگی جو ہے اس کی حفاظت کریں، اور یہی سب سے بڑی آج بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا، شاہ صاحب آپ کا۔ ایک جملہ ضرور کہوں گا، اگرچہ ایک جملہ صرف، میرا وقت نہیں ہے لیکن اس زیادتی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آج کی جو زوجہ ہے اس کے لیے بڑا بنیادی سبق سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پاک سے یہ ہے کہ کمال کی زوجہ وہ نہیں جو شوہر سے اپنی مرضی منوا کے خوش ہو، کمال کی زوجہ وہ ہے جو نہ صرف شوہر کی مرضی مان کے خوش ہو بلکہ شوہر کے احساسات، جذبات کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آج کے اس اہم موضوع پر آپ نے بہت عقیدت، ارادت اور محبت کے ساتھ بہت وقی گفتگو کی۔ آج کا وظیفہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی شخص کا دل کمزور ہو یا مجمع میں کھڑے ہونے کی اس میں سخت نہ ہو، اچھی گفتگو نہ کر سکتا ہو پیر صاحب کی طرح، تو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سورہ طٰہٰ کی یہ آیات 25 تا 28 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے اور پھر دیکھے کہ کس طرح بات سے بات نکلتی ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ ہم اپنی عقیدت، ارادت اور محبت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ لمحے ہیں، آج کا دن وہ ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہی تھیں اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلو میں کھڑے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ اے خدیجہ، ہم دنیا سے تیرے جانے کے دکھ کو دیکھ رہے ہیں، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ میں درخواست گزار ہوں حافظ فیصل عمر سے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔
جمال و خوب ہے تیری عالم آرائے، اے خدائے جمال و تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو کہاں ہے نہیں ہے تو میں بے حیرت ہے تاب گویائی، میں بے حیرت ہے تاب گویائی، سب میں موجود اور سب سے جدا، سب میں موجود اور سب سے جدا، کہ کون سمجھے یہ راز تنہائی، کون سمجھے یہ راز تنہائی، پارا پارا قبائے استدلال، پارا 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 قبائے استدلال، ریزہ ریزہ ہے دام جو آئی، ریزہ ریزہ ہے دام